ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سی این جی کے لائن لگی ہوئی ہے پھر سے، کیونکہ پھر پریشر نہیں ہے، پھر بندش ہو گئی ہے، لوگ بے انتہا پریشان ہیں۔ سی این جی کا مسئلہ تو تھا ہی، بیچ پہ سی این جی کا الٹرنیٹیو کے طور پہ ایل پی جی کو بہت عاصم صاحب نے باتیں کی اس پہ، اور اس سلسلے میں ہم نے بھی کچھ ریلیونٹ لوگوں کو بلا کے باتیں کی، اور اس سے یہ ہمیں بتایا گیا، خاص طور سے جو ریٹیلرز تھے ان کا کمپلین یہ تھا کہ جو پروڈیوسرز آف ایل پی جی ہیں وہ بہت زیادہ پروفٹ مارجن لے رہے ہیں اس وقت۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایل پی جی کی ایکچوئل کاسٹ جو ہے وچ از اے ویسٹ پروڈکٹ، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی آئل کو پروسیس کیا جاتا تھا اس میں سے یہ جو گیس نکلتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا، چاہے کنوؤں پہ جلتا تھا، ریفائنریز میں جلتا تھا، اب اس کو ہم کنڈنس کر کے ایل پی جی کی شکل دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ویسٹ پروڈکٹ کا ایکچوئل کاسٹ پاکستان میں صرف 20 روپے ہیں، جبکہ اس کے 12 پروڈیوسرز نے کارٹل بنا کے اس کو 80 روپے پہ بیچ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس فورم سے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ کو کہ اس پہ زیادہ نظر ڈالیں کہ اگر واقعی اتنا بڑا مارجن ہے تو اس کو کم کر کے عام غریب آدمی کو مدد کی جائے، کیونکہ ایل پی جی وہ انرجی سورس ہے جو سب سے غریب ترین لوگ جو ہیں پاکستان کے استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پہ گیس سوئی گیس وغیرہ نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ ایل پی جی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کراچی کا نوائی علاقہ ہو چاہے ناردرن ایریا ہو۔ لیکن بجائے اس پہ یہ کرنے کے عاصم صاحب نے مہربانی یہ کی کہ اس کے اوپر 14 روپے کا سو کال ڈیولپمنٹ چارجز لیوی پتہ نہیں کیا کیا لگا دیا ہے، اس سے قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ مارجن کو کم کرنے کی تو بات کوئی نہیں کر رہا، لیکن بڑھانے کی بات ہو گئی ہے۔ اس سے گورنمنٹ کو 57 بلین ایڈیشنل انکم مل جائے گا، which will be on top of 220 billion which they are making out of sale of petroleum۔ اب انرجی کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہی اندھیرا لگ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ کچھ ایکسپرٹ کو پھر سے بلائیں، سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے لیڈنگ ایکسپرٹ آن انرجی کے ڈاکٹر نسیم صاحب کو دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر نسیم آتھر ہیں بہت زبردست کتاب کے الٹرنیٹیو انرجی پہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ یہ بہت سارے تجویز لے کر آتے رہتے ہیں قوم کے مفاد میں، لیکن پتہ نہیں کتنی ان کی بات سنتا ہے کوئی یا نہیں سنتا۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیڈنگ جرنلسٹ اکانومسٹ امان اللہ بشر صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں پاکستان اینڈ گلف اکانومسٹ کے، اور انرجی کے ایشوز پہ یہ بھی بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے ریسرچ لاتے رہتے ہیں کہ جی وہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا، یہ کر لو۔ تو یہ جو آج جو آپ نے آتے ہوئے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا گلوم کی سچویشن، کہ ایک ایک بس پہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چھت کے اوپر ڈبل سواری چل رہی تھی میرا خیال ہے، کیونکہ لوگ کیا کریں جب یہ گیس نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے سنا 90% vehicles have been converted into CNG and then they refuse to play and some of them have even taken out their diesel tank۔ تو سر کچھ سولوشنز بتائیں، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ کوئی آپ نے بہت ساری چیزیں پہلے بتائی ہیں، کول، ونڈ، کوئی ایسی نئی چیز بتائیں جس سے کچھ امید بنے۔ ٹھیک ہے آج نہیں ہوگا یہ، لیکن کچھ 2-4 سال آگے کوئی ہمیں راستہ دکھائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو اس چیز کے لیے ایک داد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کانسیپٹ کے لیے ہمیں بلایا یہاں پہ، اور امان اللہ بشر صاحب خاص طور پہ انہوں نے پش کیا مجھے کہ اب آپ اس کو اناؤنس کر دیں۔ یونیورسٹیز ورلڈ اوور آر ڈیزائنڈ ٹو گیو کانسیپٹ ٹو دا، ایگزیکٹلی وہی تو تھنک ٹینکس ہیں، وی آر دا تھنک ٹینکس، اینڈ سبسیکوینٹ آفٹر ورڈز وی گیو دی ورکیبل سولوشن اینڈ ماڈلز، جو پھر بزنس پلان اس کو ورک آؤٹ پھر لوگ بزنس پلان بنانے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہمیں استعمال نہیں کیا گیا، آپ نے بلایا ہے، اور آپ کے توسط سے خواہش یہ ہے کہ اس چیز کو ورکیبل بنایا جائے نیکسٹ 3 years ٹائم۔ سولوشن از ڈویبل۔ ہوا کیا ہے، خاموشی سے دنیا بھر میں ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے ٹورڈز الیکٹرک وہیکل۔ اچھا، آپ سبوں نے الیکٹرک وہیکل میں سواری کی ہوئی ہے، لیکن اس وقت تھوڑا سا ذہن میں نہیں آ رہا، یہ گولف کارٹس جو ہوتی ہیں الیکٹرک وہیکلز ہیں۔ اچھا، ایئرپورٹس پہ، سب ایئرپورٹس پہ کھڑی ہوئی ہیں یہ الیکٹرک وہیکلز، جو جہاز واز پہ لے جاتی ہیں ہمیں۔ جہاں ٹرینز بھی الیکٹریسٹی پہ چلتی ہیں پاکستان کے اندر ہی، جو ٹرین پہ چلتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ لاہور سے دیر از ٹرین وچ گوز آن الیکٹریسٹی، خانپور تک، جہاں
وہ چلتی ہے الیکٹرک پہ. الیکٹرک وہیکل کانسیپٹ از ناٹ نیو. پاکستان میں پہلے ٹرام سنا چلتی جی ٹرامس کراچی میں چلتی رہی ہیں اور الیکٹریسٹی, اور ابھی جی ہاں جب پاکستان بنا ٹرام چل رہی تھی الیکٹریسٹی چل رہی. اب ہم بات کرتے ہیں وائی. ایکچولی لاسٹ ایئر وی امپورٹڈ $13 billion ورتھ آف پیٹرولیم پروڈکٹس. اس میں سے 50% از فار ہائی اسپیڈ ڈیزل اینڈ فار پیٹرول. یہ دونوں ملا کے تقریباً $5 billion $6 billion کے قریب وہ بنتا ہے. پاکستان میں جتنی آٹوموٹیو انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری CKD لے کے آتی ہے اور یہاں اسمبل کرتی ہے. اس کا 75% جو پیسہ تقریباً باہر چلتا ہے, کم ہوگا تھوڑا بہت, کسی کا 50% ہوگا, کسی کا 70% ہوگا. سو $1 billion اس فارم میں باہر چلا جاتا ہے. $6 billion کی ان چیزوں پہ خرچ کر. اور یہ سارا کے سارا جب ہم CNG کی طرف شفٹ ہوئے تو وہ آپ نے حالات دیکھ لیے. دے آر آل پولیوٹنگ دی سٹی. کراچی سٹی کا ٹیمپریچر آلریڈی 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ اوپر جا چکا ہے ان سرٹن منتھس, اینڈ آئی ہیو دیٹ فیکچوئل ڈیٹا آلسو. اب ہمیں یہ سارا جو پیسہ $6 billion باہر جا رہا ہے, یہ پاکستان کی نیشنل اکانومی میں سرکولیٹ نہیں ہوتا, چرن نہیں ہوتا. ہمارے لوکل انویسٹرز کو کوئی اپارچونیٹی نہیں ملتی کہ وہ اس کو ڈیولپ کریں. اس کی وجہ سے سارے جابس باہر چلے جاتے ہیں. سو چائنا سے آئے گی گاڑی تو باہر چلا جائے, چائنا, جاپان یا جرمنی جہاں سے بھی آ رہی ہے. CNG از ناٹ نو مور اے فیزیبل آپشن. کیا آپشن اویلیبل ہے؟ ہم نے کافی ریسرچ کی. دین وی وینٹ ٹو آٹوموٹیو بیٹری مینوفیکچررز. دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈیزائننگ اینڈ مینوفیکچرنگ دی الیکٹرک وہیکلس بیٹریز آلریڈی. کہاں؟ پاکستان میں. پاکستان میں. اچھا. اور الیکٹرک موٹرز پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں بنتی ہیں. سارے واٹر پمپس جو بن رہے ہیں they basically electric motor. They are very cheap and very good efficient machines. جی سارے ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے کافی. جی ہاں, اور ساری موٹرز پاکستان میں بنتی ہیں. ہمارے بچے اس کو اگر جو جل جاتا ہے نا دنیا بھر میں تو پھینک دیتے ہیں, اس کو ریوائنڈ بھی کر لیتے ہیں پٹافٹ. تو اب دیکھیں ہم جس ٹیکنالوجی کی بات کریں, آپ امیڈیٹلی ایگری کریں گے, وی نیڈ ایڈوکیسی گروپ لائک یورس. اور اب سب سے پہلے دیکھیے کہ اس میں جو جان آتی ہے وہ بیٹری سے آتی ہے. وہ لوکل مینوفیکچر ہو رہی ہے, بیٹریز لوکلی بنتی ہیں. اس کے بعد وہ جو چلاتا ہے وہ موٹرز کو چلاتا ہے, موٹرز پاکستان میں بنتی ہیں. چیسی, اگر ہم ٹرک کی چیسی بنا سکتے ہیں تو چھوٹی کار کی چیسی بنانا کوئی مسئلہ نہیں. ہم ایسا خوبصورت ٹرک بناتے ہیں کہ دنیا آتی ہے فوٹوگراف کرنے کے لیے. تو ہم چیسی گاڑی کی بنا سکتے ہیں. ویلز, ٹائرز, ٹیوبز پاکستان میں آلریڈی بنتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو ہیو فینسی ٹیوبز. وہ جو ہے جو ہمارے پاس پاکستان میں بنتے ہیں ہم ان کو استعمال کریں. سسپینشن از آلسو, آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو گھڑا گاڑی جو ریس لگاتی ہیں اس میں بڑے زبردست سسپینشن لگا ہوتا ہے, پاکستانی بنا ہوتا ہے. سو واٹ وی نیڈ از اے انڈیجنس ڈیزائنڈ الیکٹرک وہیکل which is vehicle کی بات کر رہا ہوں میں. Vehicle is going to replace the rickshaws. It is going to replace the load carriers of low جہاں پہ load جیسے یہ سوزوکی وغیرہ ہوتی ہے, سوزوکی وغیرہ جو ہوتی ہے, پک اپس ہوتی ہیں. جی ہاں, it is going to replace the cars. It is going to replace the vans. So all things will now be on electricity. Now electricity can be produced by wind, by solar or by conventional sources, which is much more efficient once it is centrally being produced. تو جو گاڑی میں جو جب وہیکل میں پیٹرول جلتا ہے تو وہ 20% کے قریب ایفیشینٹ ہوتا ہے. جب وہی جو پاور پلانٹ میں چلتا ہے تو 30 سے 50% ایفیشنسی پہ چلتا ہے. سو ایون اف وی یوز کنونشنل الیکٹریسٹی از چیپر اینڈ دیر از نو پولوشن. CNG کا اسٹریس ختم ہو جائے گا. تو یہ CNG بھی تو کم پولوشن کرتا ہے نا, نسبتاً کم کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اسٹریس ٹوورڈ CNG ول بی ریڈیوسڈ. اچھا ہاں, وہ پریشر جو بھی ہے دیٹ CNG نیچرل گیس کین بی یوٹیلائزڈ فار بیٹر پرپزز لائک پروڈیوسنگ بجلی بنانے کے لیے. ایک تو پروڈکشن آف الیکٹریسٹی ہے, لیکن سارا جو فرٹیلائزر کے لیے کام, دیٹ از مچ مور. اینڈ دین ہائیڈرو کریکنگ وغیرہ کے لیے جب پلاسٹک وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی کی ہم نے پورا ایک بل ایک پرپوز کیا ہے ٹو دی سینٹ. دیور 2 سینیٹرز, سینیٹر اسم ظفر جو ہمارے چانسلر ہیں, he has agreed, he feels very comfortable on this. Senator Talha Mahmood Sahab hai, he also says کہ جی I'm going to take it. I just spoke to Senator Abdul Hasib Khan. میں نے کہا سر میں آپ پاس آ رہا ہوں اس بل کے لیے, آپ ذرا دیکھ لیجیے. He said آپ تشریف لائیں, اس کے بعد we'll talk. Actually ہم جب الیکٹرک وہیکل کی طرف آ رہے ہیں, الیکٹرک وہیکل پاکستان میں بن رہا ہوگا, الیکٹرک موٹر پاکستان میں بن رہی ہوگی, الیکٹرک بیٹری پاکستان میں بن رہی ہوگی, چیسی پاکستان میں بن رہی ہوگی. Now you have jobs.
آپ کی بڑی فیسس ہے کہ لوکلی ہر چیز بنے اور جاب کریٹ ہو. امیجیٹلی جاب ہوگا نا. بیٹری لوکل بن رہی ہے, سارا پیسہ پاکستان میں سرکولیٹ کر رہا ہے. موٹر پاکستان بن رہی ہے, سارا سرکولیٹ کر رہا ہے. چیسی پاکستان میں بن رہی ہے, سارا سرکولیٹ کر رہا ہے. ٹائرز, ٹیوب, ہر چیز. سو وی ہیو 20 ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز جہاں لوکل انویسٹرز گوئنگ ٹو انویسٹ منی. It will not be one manufacturer in the end because we require hundreds of thousands of vehicles. تو اگر ہم سوچیں ایز اے نیشن, ہمارے پاس ایک بہت اٹریکٹیو آلٹرنیٹ ہے. وہ سارا انڈیجنائز ہو سکتا ہے, سارا پیسہ پاکستان میں آ سکتا ہے, مزید جابز آ سکتے ہیں, مزید جو ایک اپارچونٹی ملتی ہے فار انجینئرز, ڈیزائنرز, اسٹوڈنٹس ٹو کم اینڈ ڈیزائن اینڈ ورک اینڈ آگے. اس پہ میں آتا ہوں ہمارے اکانومسٹ کی طرف. ریسنٹ ایگزیبیشنز وغیرہ میں مختلف آپ کے یونیورسٹی کے بھی اور بچوں نے بھی بڑے اچھے گاڑیاں رکھی تھی. جب ان کی ہم نے قیمتیں پتہ کی تو چھوٹی سی گاڑی کی بتا رہے تھے کہ 20 لاکھ, کوئی 25 لاکھ, کوئی 30 لاکھ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اکنامیکل ہو سکتا ہے ایز اے کانسیپٹ؟ تو کوئی بچوں نے سولر انرجی سے اس سے بنائے ہوئے ایز اے پروٹوٹائپ تو بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فرام کمرشل پوائنٹ آف ویو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا رکشہ بن سکتا ہے جو افورڈیبل ہو, ایسی وہیکل بن سکتی ہے جو افورڈیبل ہو عام لوگوں کے لیے؟ اچھا جاوید صاحب, یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ افورڈیبل پرائس پہ کوئی چیز اویلیبل ہو سکتی ہے یا نہیں. اس پہ میں ضرور بات کروں گا, لیکن میں آئی ول اپریشیٹ ڈاکٹر نسیم کہ ڈاکٹر صاحب کا جو میں سمجھا ہوں کہ میجر کنسرن جو ہے ڈاکٹر صاحب کا, وہ پاکستان کی اکانومی اور جاب کریشن ہے. ہاں, بہت اپریشیٹیبل بات ہے. یہ ٹیکنوکریٹ ہے لیکن ہی از کیپنگ ویری کلوز آئی آن دی جاب سچویشن which is the prime need of this country. آپ کا تو کنسرن وہی ہے, میرا بھی کنسرن وہی ہے. ہر آدمی کے اور ہونا چاہیے. that should be the major concern of everybody. That should drive everything else. ہاں, اور کیونکہ ہمارے یہاں جو لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے بڑا کلوزلی ریلیٹڈ ہے ڈاکٹر صاحب, کہ اگر آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ہوگا تو اسٹریٹ کرائم بڑھے گا. اب ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ 6 بلین اٹھا کے دوسروں کو دے رہے ہیں, جی جی, وہی پیسہ ہم یہاں اگر ہم ٹرن اراؤنڈ کر کے خرچ کرتے تو پھر بھی جاب تو کم سے کم کریٹ ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو اکنامک مینیجرس ہیں ان کا یہ سب سے بڑا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز مچ ان ڈیمانڈ, سب سے زیادہ کون سی چیز جو ہے جس کی وہ ہے ڈیمانڈ ہے یا جس کا وہ ہے, تو اس کو وہ دے یوز دیٹ ایز این ایجنسی آف ٹیکس کلیکٹنگ, ایز اے ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے یہاں دیکھیے انرجی میں جو الیکٹریسٹی ہے, پیٹرولیم ہے, گیس ہے, ابھی انہوں نے فرام 1 جنوری 14% گیس پہ بڑھا دیے. ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ ہے کرنٹلی کنسیڈرنگ آئیدر ٹو بین CNG کٹس, بین یعنی اس کو روک دو, اس کو روک دو, انڈسٹری کو سٹاپ کر دو. ہاں, اس کو جس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ چکی ہے, یا تو اس پہ بین کر دیا جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اس پہ ایک بھائی لوگ کہیں گے, شور مچائیں گے کہ یار آپ کیسے بین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے. یہ دیکھیں نا ہماری سب سے ان اکنامیکل کر دیا جائے کہ کوئی فرق ہی نہ بچے پیٹرول میں اور اس میں نہ بچے. اب اس وقت دیکھیے نا کہ جو ڈیزل ہے 99 روپیز کا پر لیٹر ہے, اور اسی طرح پیٹرولیم جو ہے وہ پروبیبلی 88 کا ہے, اور اس کے بعد جناب علی 63 پہ جو ہے گیس ہے. تو اچھا اس پہ جو اور جو میں نے شروع میں کہا کہ جو ایک چیپر آپشن ایک اور ہے LPG, اس پہ 14 روپے کے ٹیکس لگا دیا. وہاں تو بہت زیادہ پرسنٹیج بھی نہیں دیکھا. LPG جو ہے looking at 57 billion income, how to achieve it is not important. تو 14% CNG پہ لگا دو, 14 روپے LPG پہ لگا دو, کہیں سے بھی لاؤ, لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو بھوکا مار دو, کچھ بھی کرو, لیکن 57 بلین لاؤ تاکہ ہم محل کو اور بڑا کر سکیں, کچن کو پہ 64 کروڑ خرچ کر سکیں. تو ان کی جو سول آف دا پالیسی آف دا گورنمنٹ, جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, اس کی جو ہے کہ ریونیو کیسے بڑھایا جائے, ارریسپیکٹو کہ اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. جی کوئی ان کو پرواہ نہیں, اس پہ نہیں سوچ رہے ہیں, صرف ریونیو کو انکریز کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے یہ ٹھیک ہے, ریونیو ضرور انکریز کرنا چاہیے, لیکن اس کے اور یعنی ایسے جو پریکٹیکل
پریکٹیکیبل جو سلوشنز بھی موجود ہوتے ہیں جس سے نہ صرف عوام بھی خوش ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو انرجی کا جو ایشو ہے اور جو موٹر وہیکلز کا جو ایشو ہے, یہ دیکھیے یہ ساری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے موبیلٹی کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ اکنامکلی ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ موبائل نہ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری اس وقت یہ لگژری نہیں بلکہ ہماری ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے گاڑی, ٹھیک ہے نا. اب اس گاڑی, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہر آدمی کی ضرورت ہے اس میں پوٹینشیل ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو افورڈیبل کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیے جو موٹر وہیکل کا جو انڈسٹری ہے, اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے مدر آف انڈسٹری, ایز اے مدر آف انڈسٹری اینڈ ایز اے مدر آف انجینئرنگ انڈسٹری. جن ممالک نے اس پہ فوکس کیا ہے, آج ان کی انجینئرنگ بیس جو ہے اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ ہر ان کو یعنی اسکلڈ ورکر نہیں مل رہے, اور آپ کے ملک سے اور غریب ممالک سے وہ لوگ لے کر جاتے ہیں اور ساری دنیا میں اکانومی پہ وہ رول کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے کہ اگر آپ اس سیکٹر کو اگر ڈیولپ کرتے ہیں, آٹومیٹک کو انڈیجنائزڈ, لوکلائزڈ, اگر لوکلی بیس پہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہمارا گجرا والا ہے, ٹھیک ہے نا, موٹر بنانے میں اس کا جواب نہیں ہے. جی میں نے افریقہ والے میں اتنی اس کی تعریف سنی ہے, جی چاہے وہ ہمارے پنکھے ہوں, چاہے واٹر پمپ ہو, چھا گئے وہ. تو وہ جو آپ 20 لاکھ کی بات کر رہے تھے نا, دیکھیے وہ جو 20 لاکھ کی بات کی گئی ہے وہ ایک یعنی ایک بنانے میں جب آپ میسو پروڈکشن کریں گے تو اس کی کاسٹ نیچے آ جائے گی. اکانومی آف دا اسکیل پہ جب آتے ہیں اور جو ہمارا پوٹینشیل ہے تو اس میں ہر چیز, ایون میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانیں گے کہ ایون جو باڈی جو CKD جیسے بتا رہے ہیں کہ امپورٹ کر کے اسمبل کر لی جاتی ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ لوکلی آپ اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو جو چیز زیادہ ڈیمانڈ میں ہوتی ہے اگر اس کو اگر لوکلائز کر دیا جائے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو لوگوں سے ہمدردی ہے, اپنے ملک سے ہمدردی ہے, اپنی اکانومی سے ہمدردی ہے, تو اس کو آپ اس کو لوکلائز کریں بجائے اس کی کہ امپورٹ کر کے آپ دوسرے لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ اس میں اپنا کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہے ہیں. نٹ بولٹ ٹائٹ کر کے جو صاحب آپ بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک انجن کے ذریعے سے وہیکل چلانے کی کیا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. ڈاکٹر نسیم صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, لیڈنگ ایکسپرٹ آن انرجی. آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ آ کے کوئی نئی چیز بتائیں, کیونکہ CNG, LPG اور پیٹرولیم کی تو ہم باتیں کرتے رہے, کول پہ بھی ہم نے بہت بات کی ہے. کول پہ کچھ اچھی خبریں آئی ہیں, ڈاکٹر مبارکباد کہہ رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ اس پہ بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر نسیم آج جو ہمیں ایک چیز کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو, اور اس پہ وہ ایک ریزولوشن اور ایکٹ بھی لانا چاہ رہے ہیں تھرو سینٹ, وہ یہ ہے کہ الیکٹرک موٹرز کے ذریعے سے اگر وہیکلز چلائی جائیں تو یہ بہت زیادہ ایفیشنسی لا سکتی ہے, بہت زیادہ کاسٹ کٹنگ کر سکتی ہے, ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ جابس کریٹ کر سکتی ہے پاکستان میں. ان کا کہنا ہے کہ جو 6 بلین ہم اس وقت باہر بھیج رہے ہیں اس کو اگر پاکستان میں ہم استعمال کر لیں تو بہت زیادہ جابس کریٹ ہو جائیں گی, بہت پراسپیرٹی آئے گی. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں آپ دونوں نے کی. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کانسیپٹ بتا رہے ہیں اس میں, اور یہ جو 15-20 سال سے آئی تھنک انٹروڈیوس ٹیکنالوجی ہے, ہونڈا وغیرہ نے اس کو لیڈ کیا, ہائیبرڈ کارز کا, جس کے اندر پیٹرول کی انجن ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ایسے بیٹریز اور ہوتی ہیں جو چارج ہوتی ہیں while the car is running on normal fuel, and جب وہ اتنا چارج ہو جاتا ہے تو پھر you switch to the electric motor and then you run it and then you stop it, whatever. What is the difference between what you are saying and this? دیکھیے ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو ہائبرڈ وہیکل کی ریکوائرمنٹ کیوں ہے. ایز این انجینئر آئی ایم آسکنگ یو وائی. باہر والا جو ہے وہ
لاس اینجلس سے نکلتا ہے وہ چلا جاتا ہے جناب ٹیکسس کی طرف, اور ہی ہیز ٹو گو آن ہائی پرفارمنس وہیکل اینڈ گوز. کراچی کو دیکھیے, کوئٹہ کو دیکھیے, ہاؤ مینی پیپل فرام کراچی اور کوئٹہ گیٹ آؤٹ فرام دس پلیس ایوری ڈے. وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, یو جسٹ گیٹ آؤٹ فرام ایل اے, یو گو ٹو سین فرانسسکو, جناب آپ چلے گئے باہر چلے گئے. وی آر سٹی کنفائنڈ پیپل ہیئر. 18 ملین لوگ ہیں جو سٹی کنفائنڈ ہے, کوئٹہ کے بھی سٹی کنفائنڈ ہے. میرا جو سولوشن ہے اس وقت ان لوگوں کے لیے ہے وچ از انف ایز اے فائنینشلی وائبل بزنس. پہلی بات, جو ہائیبرڈ میں انجن لگا ہوتا ہے, پوری وہیکل وہ ہے, اتنے موٹے موٹے ٹائر, ہائی پرفارمنس وہیکل, یو آر ٹاکنگ آف ون اسپیڈ لمٹ آف 240 کلومیٹرز پر آور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم بات کریں ہمارے رکشا کی ریپلیسمنٹ. ہمارے رکشا کون, سارے رکشا ڈرائیور یہاں آ جائیں کہیں کہ میں نے 150 کلومیٹر پر آور پہ چلائیے. ان سٹی وی رن اٹ ایٹ 40-50 کلومیٹر پر آور. جب آپ چلاتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ آپ فلائی کر رہے ہیں, فلائی کر راکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے مقصد یہ, کراچی کے اندر رہتے ہوئے, کراچی کی ریالٹیز کو لیتے ہوئے, کوئٹہ کے اندر رہتے ہوئے, کوئٹہ کی ریالٹیز کو لیتے ہوئے, ہمارے پاس اسپیڈ لمٹ جو آتی ہے وہ اراؤنڈ 45 to 60 کلومیٹر پر آور آتی ہے شہر کے اندر. الیکٹرک وہیکل کین ویری کمفرٹیبلی گو. صرف الیکٹرک وہیکل کی بات کر رہا ہوں, نو ہائیبرڈ, تاکہ کاسٹ بچ جائے. بیٹری سے موٹر چلانا سب کتنا آسان ہے, بیٹری سے موٹر چلانا اور اس کو آگے ڈرائیو لگانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹس دا سمپلسٹ پاسبل ٹیکنالوجی. اٹ از us who have to convince ourselves, the government, the public, the investors, the consumers کہ جناب ٹائم آ گیا ہے, سی این جی سے سلولی شفٹ کرو, لیکن not repeated, not on imported vehicles. اس پہ بین ہونا چاہیے, اس پہ بین ہونا چاہیے. اگلے 3 سال کے لیے ایک بین ہونا چاہیے. کوئی بھی الیکٹرک وہیکل کا کانسیپٹ باہر سے امپورٹ لے کے نہیں آئے گا, کوئی ڈمپ نہیں کرے گا, تاکہ جب پاکستانی بنانا شروع کرے پتہ چلا چائنا نے ڈمپ کر دیا, کسی اور ملک کے, میں نام نہیں لوں گا, کسی اور ملک کے لوگ چائنا ہی کر رہا ہے, جی ہاں ڈمپ کر دے گا یہاں پہ, اور ہم ہمارے جو لوکل انویسٹر آگے نہیں. ہم 10,000 بنائیں گے, وہ 6,000 میں نے جو بھیج دے گا. بل بنایا اس میں خاص طور پر لکھا اگلے 5 سال کوئی بھی باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکتا الیکٹرک وہیکل. اور اس میں سیریس بات یہ ہے پرابلم یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس ملک میں لوگ نیشنل انٹرسٹ کم دیکھتے ہیں, یہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ عرب کیسے خوش ہوں گے کہ زیادہ زیادہ ان کا تیل بیسڈ ٹیکنالوجی لائی جائے, جو کہ ہم پچھلے 20-30 سال سے کر رہے ہیں. لیکن خالی لوگوں کو چائنا کی بڑی فکر ہے کہ چائنا کا ایکسپورٹ کم نہ ہو جائے, اس کے لیے ہم کرنسی کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. جیسے ہم نے 5-6 سال کیا, 62 پہ روک کے رکھا, اس دوران چائنا نے فلڈ کر دیا اپنا مارکیٹ. یہاں ہمارے کاسٹ تو بڑھ گئی, چائنا کی کاسٹ نہیں بڑھی, بیکاز وہ 62 پہ آتا رہا. they do work for these countries, they support these countries by destroying their own city. ایک بات یہ بھی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ عرب کو خوش کرنا ہے یا فلاں کو خوش کرنا ہے, اس میں وہ ضرور ایلیمنٹ ہوگا, لیکن اس میں ایک بہت بڑا میجر ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے آپ کو خوش کرنا ہوتا ہے تھرو کک بیکس. وہی نا, ان کو کک بیک ملتا ہے نا, ابھی یہاں لوکل سے تو نہیں ملے گا کک بیک. Can I interject here? جی جی. ایکچولی اگر سر آپ ان کو یہ کہیں کہ جناب یہ ایک پراپر جاب ہے, انڈسٹری ہے, آپ اس میں آئیں, انویسٹ کریں اس وقت اور پیسہ کمائیں. دیکھیں نا, یہ دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو کم اپ ناؤ, انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو پک اپ ان نیکسٹ 3 years ٹائم. سو وائی ڈونٹ دے کم ان, start manufacturing the batteries, start manufacturing the motors, or join the motor manufacturers, join the battery manufacturers, and from the chassis assembly plant lag jaye. See, you will require to replace all rickshaws, you will require to replace all taxis, you will require to replace all Suzuki's load carriers, you will require to even reduce the personal automotives which are going to come. Concept kya hai? آپ گاڑی لے کے آئے, یہاں آپ نے بزنس پلس کے آفس کے باہر کھڑے کی ہوئے, بجلی میں چارج ہو رہا ہے. You go back, your battery is fully charged. Go back at your home, وہاں پہ اپنے گھر کے پلگ لگا دی, جب بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی بھی ہوتی رہے, جب آئی چارج ہو جائے گی. موبائل کو کرتے ہیں اور چیزوں کو, بالکل ویسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا. اور آپ اگر کسی جاتے ہیں کہیں راستے میں کوئی چائے پینے کے لیے رکتے ہیں, وہیں پہ ریسیپٹیکل لگا ہے, جناب آپ نے بیٹری بھی چارج کر لی, اس نے آپ سے 10 روپے بھی لے لی کہ جناب چارجنگ کے, وہ 10 روپے اور دے دو, چائے بھی پی لو ہم سے. So what the cultural change has to come, and another culture, جیسے سولر کلچر میں بات کرتا تھا, سولر کلچر ڈیولپمنٹ کے لیے, ونڈ کلچر ڈیولپمنٹ کے لیے. Sir, I am now talking of electric vehicle culture development, where I would request you to kindly join that advocacy group, lead that advocacy group, which is going to convince people کہ دیکھو یہ بات کے اندر کتنی سچائی ہے. بیٹریاں پاکستان میں بنتی ہیں, موٹرز گجرانوالہ میں, کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ بنتی ہیں. اب صرف ان انجینئرز, ڈاکٹرز نے آنا ہے جو خود آ کے ان دونوں جوڑیں اور گاڑی بنا دیں. ڈاکٹر صاحب, اس پہ میں ایک ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں.
I had a major investment in ceramic industry because I thought कि हमारे पास मट्टी है, हमारे पास cheap labor है, and we can do very good job, and we were doing it. We were doing very well up to 2005. 2005 में आपके रुपीस को 62 पे रोक दिया गया और उस पर गवर्नमेंट जो है ना बड़ा फख्र महसूस कर, बल्कि 4 में शायद 62 पे रोक दिया. इसी दौरान यहाँ इन्फ्लेशन करते चले गए 15%, 20%, जस्टिफाई करते करते 25-30% पे, आज भी हम 12%. तो हमारी जो लोकल कॉस्ट थी वो तो बढ़ गई, इम्पोर्टेड कॉस्ट तो वही रही 62. चाइना ने आके हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया. इन इंडस्ट्री लाइक सेरेमिक इट्स ए वेरी वेरी बेसिक वेरी मैन रिक्वायरमेंट. अगर गवर्नमेंट ऑनेस्ट ना हो, गवर्नमेंट अगर केयरफुल ना हो, तो अपनी इस तरह की इंडस्ट्री को तबाह कर सकती है. आप जो ये बात कर रहे हैं उसका मेन फोकस है जॉब क्रिएशन. हम जॉब क्रिएट कर भी लें और बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारी लग जाए और फिर कोई बहादुर आए और रुपये को ब्लॉक कर दे और साथ साथ जो है ना इंपोर्ट को एकदम ही फ्री कर दे, जैसा कि हुआ. ये जो चाइनीज़ टाइल्स आई पाकिस्तान में, इन पे ना कोई ड्यूटी लगता था, ना कुछ सो कॉल्ड फास्ट क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया. उसमें 10 लाख दिखा के 10 करोड़ की चीज़ मंगा ली गई और फ्लडेड हो गया. हमारे जो कॉस्ट थी सेरेमिक की उससे आधे कीमत पे चाइनीज़ माल बिका है इस मुल्क में. हाउ कैन वी कुड हैव सर्वाइव्ड माय इन्वेस्टमेंट वेंट. अच्छा, इसमें तारिक साहब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मौका है इस वक्त, इट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए टर्निंग पॉइंट. डॉक्टर साहब इस पर एग्री करेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी तो आया ही चाहती है. और दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि गवर्नमेंट जो है करंटली इज कंसीडरिंग 3 प्रपोजल्स फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स. अब जैसा आपने कहा कि उसकी कीमत और अफोर्डेबल, उसमें एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहिए, डॉक्टर साहब ज़्यादा करेंगे, कि वो जो गाड़ी होगी इलेक्ट्रिक मोटर की उसके अंदर इंजन नहीं होगा. है ही नहीं, इंजन तो है ही नहीं ना उसमें, इंजन नहीं है सब. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ. इलेक्ट्रिक व्हीकल तुम्हारे ऊपर से गुजर गई. हाँ, तो उसमें कॉस्ट कहाँ से? खाली वो एक मोटर है या उससे पानी चढ़ा लो या गाड़ी चला लो. हाँ, चला लो, तो वो दोनों काम आ सकता है. दोनों से निकाल के कभी इधर लगा दिया. हाँ, अच्छा आपने बहुत से, अच्छा गुड पॉइंट. आई थॉट मैंने क्लियर किया है कि बैटरी डायरेक्टली मोटर चलाएगी बस. इंजन तो अभी हमारे जेब में मोटर, अभी भी इंजन मौजूद है. इंजन के जो सारे कंपोनेंट्स दे आर गॉन, दे एक माजी का हिस्सा होंगी. गुजरात वाला में तो ऐसे ऐसे मोटर वो बना दे और इतनी सस्ती बना दे, जब लाखों करोड़ों का डिमांड आएगा तो कीमतें भी आपस में कंपटीशन करके नीचे आ जाएगी. जी हाँ, बहुत ज्यादा नीचे. एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड. देखिए एक पंप जो आता है 3,000-5,000 रुपए का पंप आता है, कुछ नहीं, उसके अंदर मोटर भी लगी होती है, पंपिंग सिस्टम भी लगा होता है, वाटर पंपिंग इम्पेलर भी लगा होता है. वो निकाल दीजिए, आप अंदाजा करिए. सिर्फ एक मोटर लगा होगा, 4 मोटरें. अगर बहुत जैसे अभी जो हम आजकल सीएनजी के रिक्शे देख रहे हैं, जी हाँ, 200 सीसी का, जी हाँ, उतने बड़े व्हीकल को परपेल करने के लिए सब मसला ही कोई कितने बड़ा 3 किलोवाट बस 3 किलोवाट का पंप वाली मोटर चाहिए. विच विल कॉस्ट हाउ मच? अगर आप देख लीजिए 3 किलोवाट का 10-12 हजार रुपए का. अच्छा, बहुत अच्छी मोटर होगी, 2 लगा लें तो आप 50,000 रुपए लगा लीजिए मोटर का सिस्टम. मोटर के साथ इलेक्ट्रिकल बैटरी होगी, बैटरी की कीमत आप 50,000 रुपए लगा लीजिए. 1 लाख में आपकी जो प्रोपेलिंग सिस्टम तैयार हो गया. जी हाँ, बाकी चेसिस हैं, बाकी चेसिस और चेसिस में भी आई हैव गॉट सम आइडियाज. इंशाल्लाह हम हमदर्द यूनिवर्सिटी में जब बनाएंगे आपको दिखाएंगे. इट विल बी अ वेरी लाइट व्हीकल. जैसे अभी जो बहुत ही हिट चीज चल रही है, बेचारे हमारे रिक्शे वालों को कहा गया कि जो पुराना वेस्पा वाला रिक्शा था फेंको, उसको उठा के पोल्यूट करता है. वो कहते रहे नहीं जी ये बड़ा अच्छा, ये इटालियन से बनाया था, पता नहीं क्या चीज़ बनाई उन्होंने. 150 पावर उसके अंदर है और क्या चलता है वजह, ठीक है, धुआं छोड़ता है वो अलग बात है. और कब से चल रहा है आज की चीज़ें वो तो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बाई लॉ उनको कंपेल किया गया कि गो फॉर दिस सीएनजी क्लीन व्हीकल 4 स्ट्रोक, एंड नाउ दे डोंट हैव द फ्यूल टू रन इट. तो अब वो 2 लाख का आ रहा है जनाब, एंड एवरीबॉडी इज बाइंग दिस. जी जी जी, इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है. जी जी. देखिए अगर आप जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि 1 लाख में पूरी आपकी प्रोपेलिंग सिस्टम तैयार हो गई और चेसिस तो बहुत सस्ता में खाने बन सकता है. एक्चुअली देखिए मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत जल्दी, बहुत अगर हुकूमत एक दफ़ा और हम मिलके पहले एडवोकेसी करें. देखिए सबसे पहले आता है लोगों को कन्विंस करना कि जी ये एक ऑप्शन है. पहले आप कन्विंस हो जाएं, आप आके देख लीजिएगा इंशाल्लाह. 2 लाख में अगर आप ये चीज प्रोड्यूस कर दें जी इंशाल्लाह. देखिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तो लोग आ जाएंगे इस पे. मैं कॉस्ट पे नहीं आ रहा, आप टारगेट रख रहे हैं. कह रहे हैं कि जी हमें बस पैसेंजर को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, या मैं खुद एक छोटे से व्हीकल मुझे चाहिए, आई डोंट वांट टू शो एनी स्टेटस टू रीच माय स्टूडियो. देखिए मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा और बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा कि चंद भिखारी हजरात
اگر آپ دیکھیں وہ جن کے ہینڈی کیپڈ ہیں وہ الیکٹرک موٹر بنائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, آپ وہ دیکھیں جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ لاکھوں روپے کے تو نہیں ہوگا نا, وہ کوائٹ ہوتا ہے وہ, جی وہ لاکھوں روپے کے تو نہیں ہے, اب وہ ہزاروں میں ہوگا صرف, تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں جو کراچی میں بھی, گجرانوالہ میں بھی, لاہور میں بھی, پشاور میں بھی بنائیں گے, اور بن رہی ہیں, ہم نے خود بنی ہوئی دیکھی ہوئی ہیں. اسٹوڈنٹس لے کے آئے اپنا پروجیکٹ میرے پاس دکھانے کے لیے, ہم نے بنا لی, این ای ڈی والوں نے بنائی, نسٹ میں ایون کالج والوں نے بنائی, پشاور میں بنائی, ہر جگہ پہ بن رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مان لیا کہ 2 لاکھ میں آپ نے ویکل بنایا, میں پیسے پہ ملتا کیجیے گا. ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ نے تو 1 ہی لاکھ کا بتایا, 50,000 میں میرے خیال میں چیسز تیار ہو جائے, یا چلے نیئر اباؤٹ بھی اگر ہو جائے, اور لوگ, میں کنونس ہو گیا, میں رکشے والا ہوں, کہ ڈاکٹر نسیم صاحب نے کہا ہے آئی ول گیو اپ مائی سی این جی, پہلے میں نے وہ پیٹرول والی گاڑی چھوڑی, اب سی این جی بھی چھوڑتا ہوں, ان پہ آ جاتا ہوں. ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ ٹو sort of fuel this or recharge this? اچھا دیکھیے, how does it compare with petrol and CNG? دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ چیزیں جب تک آپ بنا کسی کو دکھانا دیں تو زبانی بات ہوگی, لیکن میں آپ کو صرف تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں. پیٹرول, وہی پیٹرول جب آپ بجلی یا ڈیزل کی بات کرتا ہوں, ڈیزل کو جب بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے وہ 50% ایفیشینسی یا 70%, 30% ایفیشینسی یا 45% پہ آئے گا. جب وہ رکشہ میں چلاتے ہیں تو وہ 15 سے 20% پہ ہوتا ہے. اچھا, یہ بہت بڑا ایک دم 50% سیونگ تو وہاں آ گئی نا. اب اسے اندازہ لگا لیں کاسٹ کتنا فرق پڑ جائے گا. یہ پیٹرول سے آدھا ہو جائے گا, جو پیٹرول ہے اس کا بھی آدھا ہو جائے گا, جو ڈیزل ہے اس کا بھی آدھا ہو جائے گا. سی این جی سے بھی تقریباً نیچے ہی آ جائے گا. سی این جی چونکہ پاکستان میں انڈیجنس ہے تو میں اس کی طرف زیادہ بات نہیں کروں, because that's quite cost. Because another competitor is LPG. LPG بھی آئے. اسی بات یہ کہ میں جس بات کرتا ہوں, ہمیشہ لاسٹ ٹائم بات کرتا ہے کہ پنچ بنانا ہے ہم نے, تو پنچ میں الیکٹرک وہیکل بھی آئے, سی این جی وہیکل بھی آئے, ایل پی جی وہیکل بھی آئے, یہ سب بھی چلتے رہے, ساتھ ساتھ یہ آئے. اور ہم پہلے جو ونر ہوگا وہ جیت جائے گا, باقی خود ہی ہو جائے گا. حکومت کو چاہیے کہ 10% ڈیلیشن ایوری ایئر کرا کے بائی ڈیسنٹ پیریڈ 2020 میں 20% وہیکلز الیکٹرک ہو جائے پورے پاکستان. دیٹس بگ ٹارگیٹ, ویری بگ ٹارگیٹ. لیکن اس دوران پیٹرول والی جو فیز آؤٹ ہو جائے, یہ خود بخود یہ دس میں بھی ریولیوشن نہیں رہے گا نا. دیکھیں ایک بیچارہ ایک عام رکشے والا تو وہ سوچتا ہے کہ کم سے کم میں لے کے جاؤں, جب وہ مانگتا ہے کسی جگہ جانے کا 50 روپے اتنا زیادہ ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ 30 میں لے جائے اگر ہی کین افورڈ اٹ, تو ہی ول لک فار دی چیپسٹ آپشن. وہی بات ہو جائے گی کہ سروائیول آف دی فٹسٹ کی بات. جی بالکل, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن پروموشن دیکھیں, ہمیں پروموشن 3 ریزنس کی وجہ سے میں نے کہا تھا پہلے بھی, وہ جو $5 بلین جو باہر جا رہا ہے, $6 بلین باہر جا رہا ہے, وہ پاکستان میں چرن کروائیں. بہت بڑی بات ہے. اینولی ان نیکسٹ 10 years ٹائم اور 10% سیو کریں $500 million ایوری ایئر. ڈاکٹر صاحب اس سال کا جو پروجیکٹڈ جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ $14 بلین کا ہے, اور جس طرح یہ بجلی کا پیٹرولیم پروڈکٹس کا 50% اگر پیٹرول ڈیزل ہے تو, اور 14 تو پروجیکٹڈ ہے اس وقت, لیکن اگر یہ سی این جی کو شفٹ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے, جیسا ابھی ہو رہا ہے. جی جی, آج لوگ مجبور ہے سی این جی پہ نہ چلا کے پیٹرول میں سی این جی لگا ہوا لایا جا رہا ہے نا. جی جی جی, تو یہ 16-17 پہ چلا جائے گا. بالکل ڈیفینیٹ چلا جائے گا. دس از سم تھنگ وی کینٹ افورڈ, this is too much. اسی لیے ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ ہی 25 بلین ہے, اس میں سے ہم 12-14 بلین کا 16 بلین کا. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا پاکستان میں جب آئی ٹی کا ایک شروع ہوا تھا, تو ہم نے وہ, میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہم نے آلموسٹ بس کو مس کر دیا, بیکاز کہ انڈیا از ارننگ $50 بلین پر ایئر آن ایکسپورٹ آف آئی ٹی پروڈکٹس, بیکاز انہوں نے ٹائملی اس کو کیپچر کیا تھا. اینڈ دس از دی ٹائم فار پاکستان کہ بھائی فار گاڈ سیک یار, تو آپ اس کو الیکٹرک پہ آ جاؤ, اور یہ آلموسٹ یعنی انڈیجنس ہے آلریڈی. دیکھیں میں جو چاہ رہا تھا آپ کی توسط سے کہ حکومت کس طریقے سے انشور کرے کہ کوالٹی پروڈکٹ آئے پاکستان میں, کوالٹی, سو there has to be an organization which ensures a quality product بنے. اچھا, پھر اس کا پوزیٹیو امپیکٹ ڈاکٹر صاحب کہ گیس کے نہ ہونے سے آپ نے یوریا کے پلانٹ بند کر دیے, اب وہ سفر یوریا تو ہمیں چاہیے بھائی, ایگریکلچر ملک, تو پروڈکٹیولی یوز کریں آپ ان ریسورسز کو, اور ادھر جو ہے یہ کر پریشر ختم کر دیں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب بشیر صاحب بہت اچھی بات ہوئی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آئی ایم ویری پلیزڈ, آئی ول پروبلی جوائن یور ایڈوکیسی گروپ. اینڈ ناظرین, یہ الیکٹرک انجن کے بارے میں آپ نے یہ پروگرام ہوا سنا. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرک انجن از دا فیوچر, اور اس کو اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو ابھی کیچ کر لیں
اور اس تمام ہمارے وہیکلس کو آہستہ آہستہ کنورٹ کرنے کی اس پہ کوشش کریں تو ہیوج ایفیشنسی کین بی ارنڈ. اور ان کا ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے کہ جو ابھی ہم اتنا زیادہ پیسہ، امان صاحب نے تو 12-14 بلین کی بات کر دی فیول منگانے پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کو ہم بہت حد تک کم کر سکتے ہیں اگر ہم لوکل انڈسٹری ڈیولپ کر لیں. جہاں تک الیکٹرک انجنس کا سوال ہے، پاکستان از اے لیڈنگ پروڈیوسر، ویری ہائی کوالٹی، ویری چیپ ہم بناتے ہیں. گجران والا وغیرہ میں ہمارے الیکٹرک موٹرز جو ہیں دنیا میں پنکھے کی صورت میں، اور ویری ہائی کوالٹی اینڈ ویری کمپٹیٹیو. ہم لوگ ایکسپرٹ ہیں اس کام میں. اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو آج پکڑ لیں تو یہ بہت بڑی جاب کریٹ کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے جو انرجی کے جو کرائسس ہے اس کو بھی بہت حد تک حل کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایفیشنسی یہ بتائی ہے کہ اگر وہی پیٹرول ایک وہیکل چلاتا ہے تو وہ صرف 20-25% ایفیشنسی پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ اگر اسی سے بجلی بنائی جائے تو 45%، یعنی تقریباً ڈبل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پیٹرولیم سے چلتی ہے گاڑی اس کی آدھی قیمت ہو جائے گی اگر الیکٹرک سے چلائی جائے، جسٹ بیکاز آف دی ایفیشنسی آف پروڈکشن. اگر یہ واقعہ ایسا ہے، اور جو کاسٹ بھی انہوں نے بتائی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی موازنہ کیا CNG رکشوں سے جو کہ 2 لاکھ کی بکتی ہے. I think within the same amount, similar vehicle can be produced, which will be run on electricity, and probably it will be, if not less than CNG, at least equal to CNG, and that can create big change in this country. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.